ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأعطوا الطريق حقه۔ ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیزان گرامی، مسلسل 4 جمعہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کی تشریح چل رہی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں راستوں میں بیٹھنے سے منع فرمایا۔ حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے لیے راستوں میں بیٹھنا ناگزیر ہے، کیونکہ ہم لوگوں سے ملتے ہیں تو پھر اس میں آپس میں مشورہ کرنے اور دوسرے کام کاج میں حرج ہوتا ہے اگر ہم بازاروں میں نہ بیٹھیں اور راستوں میں نہ بیٹھیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تب تو تم راستے کا حق ادا کرو۔ حضرات صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، راستے کے کیا حق ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: راستے کے 5 حق ہیں، ان میں سے پہلا حق غض البصر، نگاہ کی حفاظت۔ دوسرا حق کف الاذی، تکلیف دینے والی چیز سے حساب بچانا۔ اور تیسرا حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رد السلام، سلام کرنے والے کے سلام کا جواب دینا۔ اور چوتھا حق، جس کی تشریح گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستے کا چوتھا حق یہ ہے کہ الامر بالمعروف، نیک کام کی ترغیب دینا، اور اس کی تشریح آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ گزر چکی۔ اس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستے کا 5واں حق بیان فرمایا، اس کی تشریح مقصود ہے۔ اور 5واں حق یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، راستے میں بیٹھو تو اس کے حق میں سے ایک حق یہ ہے کہ لوگوں کو برے کاموں سے روکو۔ منکر بولتے ہیں شریعت میں جو اجنبی ہو، یعنی کہ جس کے کرنے کی ممانعت ہو اور اس کے کرنے کی شریعت کے اندر تعلیم نہیں ملتی، ایسے کام کو بولتے ہیں منکر جی۔ اور نہیں کے معنی آتے ہیں روکنا۔ تو اب 5ویں حق کا خلاصہ کیا ہوا؟ 5واں حق یہ ہے کہ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ منکر چیز، جو چیز شریعت کے کاموں میں سے نہیں ہے، جو عمل اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے، جو کام دین میں سے نہیں ہے، جس کے کرنے کی ترغیب نہیں دی گئی،
ایسا کام اگر آپ کے سامنے ہو رہا ہو، یا وہ کام ایسا ہے جس کے کرنے پر قرآن و حدیث کے اندر وعید بیان کی گئی، اس کے سلسلے میں سزاؤں کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کی ناپسندیدگی کا اللہ اور اس کے رسول نے اعلان کیا، ایسا کام اگر آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس سے روکیں۔ یہ ہے نہی عن المنکر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے کا 5واں حق یہ ہے کہ اگر راستے میں بیٹھے ہو اور تمہاری نگاہوں کے سامنے اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو، کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو، اور کوئی ایسا کام ہو رہا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے غضب کو اور اس کے غصے کو اور اس کے جلال کو بھڑکانے والا ہو، تو ایسا کام اگر آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے تو بیٹھنے والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ سامنے والے کو سمجھا کے منع کریں۔ آپ الفاظ پہ غور کیجئے گا، والنہی عن المنکر، یعنی منکر کام سے روکنا، غلط کام سے روکنا، یہ نہیں کہ خود کرنا شروع کر دے۔ جب دوسروں کو روکنے کی ترغیب دی گئی اور دوسروں کو روکنے کی ذمہ داری کا احساس دلایا گیا، خود کو کرنے کی اجازت کہاں ملے گی؟ خود کو کرنے کی اجازت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا یہ 5واں حق ادا کیا۔ اسی 5ویں حق کی تفصیل کے سلسلے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 میں نے تلاوت کی۔ قرآن کریم کے اندر 2 آیتیں ایسی ہیں اور 2 واقعات ایسے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ گناہ کے کام کے روکنے کا فائدہ کیا ہے، اور گناہ کا کام اگر ہو رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کام گناہ ہے، ہم کو معلوم اور علم ہے کہ یہ کام گناہ ہے، اور اس کے بعد آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو اس کا وبال کیا ہے؟ معلوم رکھ کے اگر آدمی گناہ کے کام سے نہیں روکا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، تو اس کا وبال کیا ہوگا؟ اس کا تذکرہ قرآن کریم کی جو سورہ اعراف کی میں نے آیت نمبر 163 پڑھی، اس کے اندر تذکرہ، اور سورہ مائدہ کے اندر بھی ایک آیت آئی ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ منظر کشی کی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، نہیں عن المنکر کی کیا ذمہ داری ہر فرد کے اوپر ہے یا کچھ مخصوص طبقہ ہے کہ جن کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈالی گئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد میں نے خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا، اس خطبے کے الفاظ پہ غور کیجئے، پتہ چلے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے ایک ایک فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ تم میں سے ہر آدمی کا جو ہے فرض یہ ہے، تمہارے آنکھوں کے سامنے اگر غلط کام ہو تو اس کو روکو۔ کیا ارشاد ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم میں کا مرد ہو تب بھی اس کے لیے یہ حکم ہے، عورت ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، بڑا ہو اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، صاحب اقتدار ہو اس کے لیے بھی یہ ذمہ داری ہے، بے اقتدار ہو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، محدود دائرے میں اس کا اثر چلتا ہے اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اس کا دائرہ وسیع ہے اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے، باپ ہے اس پر بھی یہ ذمہ داری ہے، سرپرست ہے اس کے اوپر بھی ذمہ داری ہے۔ تم میں سے جو بھی پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا، شہری ہو، دیہاتی، جوان ہو کہ بوڑھا، بڑا ہو کہ سمجھدار، بے سمجھ ہے کہ باشعور ہے، سب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ کیا کب ذمہ داری ہے؟ رعا،
تم میں سے جب کوئی آدمی چاہے وہ جن سے مرد ہو یا عورت ہو رعا دیکھے منکر کو، غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کے آنکھوں کے سامنے یا اس کے علم میں آنکھوں کے سامنے ہو تب بھی ذمہ داری ہے، آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا ہے لیکن اس تک یہ بات پہنچی، جیسے کوئی آ کر بتا دیا تمہارا بیٹا فلاں گناہ کر رہا تھا، آپ نے آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن دوسرے کے واسطے سے آپ کے علم میں یہ بات آ گئی۔ راہ کے اندر وسعت ہے اور یہ دونوں چیزیں شامل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رعا منکم منکرن، تم میں سے جو آدمی بھی گناہ کا کام ہوتا ہوا دیکھے اور تمہارے علم میں ہو کہ فلاں آدمی گناہ کر رہا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلْيُغَيِّرُ بِيَدِهِ، تو چاہیے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنی قدرت کا، اپنی طاقت کا، اپنے جیسا وجاہت کا، اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے اس آدمی کو اس گناہ سے روکے، اس کو مجبور کرے کہ وہ یہ گناہ چھوڑ دے۔ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ، یہ پہلا درجہ ہے، اپنی جو چیز استعمال کر کے اس کو اس گناہ سے روک سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی صاحب اس کو روکے۔ فرما اگر کسی کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اس کا اثر و رسوخ نہیں چلتا، اور وہ خود جا کر جی صاحب اپنے ہاتھ سے اس کو روک نہیں سکتا، اتنی کیپیسٹی اس کے پاس نہیں ہے، فرما اب خاموش بیٹھنے کی اب گنجائش نہیں ہے، اب بھی اس کے اوپر ذمہ داری، اب بھی اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس غلط کام کو حساب ختم کرے اور روکے۔ کوئی یہ کہے کہ جی صاحب میرا تو بس چلتا نہیں، میں کیسے روکوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اگر تو اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتا تب بھی ابھی تیرے اوپر ذمہ داری ہے۔ فرمایا کیا ذمہ داری ہے؟ اگر ہاتھ سے روکنے کی، اپنے اثر و رسوخ سے روکنے کی حساب اگر تیرے پاس طاقت نہیں ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنی زبان سے اس کو روک، اس کے سامنے اس کے گناہ ہونے کو بتا، اس کام کے غلط ہونے کو اس کے سامنے بتا، اس کام کے خرابیوں کو اس کے سامنے بتا، اس کے اوپر ہونے والے حساب جو ہے اثرات کو اس کے سامنے بتا، اس پر اللہ کی طرف سے جو وعیدیں ہیں اس کو سنا، اور جو پکڑ آخرت کے اندر ہوگی اور جو ارشادات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے کرنے والے پر بیان فرمائے وہ سب اس کے سامنے رکھ۔ زبان کا سہارا لے، ہاتھ کے سہارے سے اگر تو روک نہیں سکتا، تیرا بس نہیں چلتا کہ تو ہاتھ سے روک سکے، تو فرمایا اپنی زبان کا سہارا لے اور زبان کے سہارے کو لے کر اس سہارے سے اس کو روکنے کی کوشش کر۔ اگر کسی کو اس کی بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے وہ بول بھی نہیں سکتا، زبان سے وہ روک بھی نہیں سکتا، اگر اس کو اتنی کیپیسٹی بھی اس کے پاس نہیں ہے اور وہ یہ بھی استعمال کر کے اس کو گناہ سے نہیں روک سکتا، چاہیے تھا اب تو معذور سمجھا جائے اور چھوڑ دے کہ چلو بھائی جب تمہارے سے نہیں ہوتا تو تم کاہے کو چکر میں پڑتے ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں سے فرمایا کہ ابھی تیری ذمہ داری ختم، ابھی بھی تیری ذمہ داری باقی، تیری ذمہ داری ابھی ختم نہیں ہوئی، تو بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تیری ذمہ داری اب بھی تیری ذمہ داری باقی ہے، گرچہ تو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، ابھی معذور نہیں بنا،
زبان سے نہیں بول سکتا، ابھی تو معذور نہیں بنا، ابھی بھی تیرے اوپر ذمہ داری میری طرف سے ہے۔ میں نبی اور پیغمبر، تو میرا امتی، میں تیرے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ڈال رہا ہوں کہ ابھی تو معذور نہیں بنا، ابھی تیرے پاس ایک کام ہو رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، ہاتھ سے روکنا تو نہیں ہو سکا، زبان سے بول کر بھی اس کو صاحب روک نہیں سکتا گناہ سے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کام کی برائی اپنے دل میں محسوس کر، اس کا برا ہونا اپنے دل کے اندر محسوس کر، اس کا غلط ہونا اپنے دل کے اندر باقی رکھ کہ یہ جو سامنے کام ہو رہا ہے یہ غلط کام ہے، یہ جو کر رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ وہ کر رہا ہے جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے، یہ وہ کام ہے جس سے اللہ کے رسول نے اللہ نے منع کیا، یہ وہ کام ہے جس کی وعیدیں آئی ہے، یہ وہ کام ہے جو اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے، یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے آدمی دوزخ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ یہ دل کے اندر کم از کم یہ مضمون ہونا، فرمایا یہ مضمون اگر دل کے اندر تیرے باقی ہے، گناہ کا گناہ ہونا، غلطی کا غلطی ہونا، نافرمانی کا نافرمانی دل کے اندر سمجھنا، اگر اتنا مضمون تیرے دل کے اندر ہے، فرمایا کہ تیرے ایمان کا یہ آخری درجہ ہے، اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اب تو ایمان کے اس سرے پہ کھڑا ہے، اس کنارے پہ کھڑا ہے کہ یہاں اگر دل کے اندر اس کام کی برائی بھی اگر تیرے دل کے اندر نہیں ہے، جھٹ کے ساتھ تو ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا، جھٹ کے ساتھ تو ایمان کے ساتھ سرے سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد ایمان ختم تو کس کی سرحدیں شروع ہوتی ہے؟ تو بولتا کیوں نہیں؟ ایمان کی سرحدیں ختم ہو جائے تو وہاں سے یا تو کفر کی سرحدیں شروع ہوں گی، یا تو نفاق کی سرحدیں شروع ہوں گی، وہ سرحدیں شروع ہوتی ہے وہاں سے ایمان کا رشتہ ختم ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد ایمان کچھ نہیں، چاہے کپڑے پہن لے ایمان کا رشتہ باقی نہیں، چاہے چہرہ رکھ لے ایمان کا رشتہ باقی نہیں، چاہے دعوے کر لے ایمان کا رشتہ باقی نہیں۔ اب ایمان کا رشتہ ختم کب؟ جبکہ گناہ کا گناہ ہونے کا احساس دل میں باقی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اندر کیا بات بتائی گئی؟ یہ گناہوں سے روکنے کی ذمہ داری کسی ایک مخصوص جماعت کے لیے نہیں ہے، کسی مخصوص گروہ کی ذمہ داری نہیں ہے، کسی مخصوص جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتا اور تسلیم کرتا ہے اور اپنے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کر جانتا ہے، اس کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے سامنے اگر یہ گناہ کا کام ہو رہا ہو، روکنا اس کا فرض منصبی ہے، روکنا اس کا فرض منصبی ہے۔ روکے گا تو کیا فائدہ ہے؟ روکے گا تو فائدہ یہ ہے کہ اس گناہ کا جو وبال ہے اس وبال سے روکنے والا بچ جائے گا۔ مضمون سمجھ میں آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اگر گناہ کا کام ہو رہا ہے اور آپ نے اس کو روکا اور منع کیا، چاہے اپنے قوت سے روکا، چاہے اس کی برائی بیان کر کے روکا، کسی بھی طریقے سے اگر اس کو روکا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب اگر روکا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا گناہ کرنے والے پر جو اللہ کی پکڑ اترے گی تو محفوظ رہ جائے گا۔ اس مضمون کو سمجھانے کے لیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 163 پڑھیے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک قوم کا تذکرہ کیا. یہ قوم بحر قلزم ایک بڑا سمندر ہے. بحر قلزم جغرافیہ ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. اس کے کنارے پر ایک بستی آباد تھی. اس بستی کا نام تھا ایلا. ایلا ایک بستی تھی, ساحلی علاقہ تھا اور وہاں رہتی تھی, وہ یہودی بستی تھی. اس بستی والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے میں جمعہ کا دن ان کو دیا تھا کہ یہ دن پورے جو ہے ہفتے کے دنوں کے اندر جمعہ کا دن تمہارے لیے تعظیم کا, عبادت کا دن. ان لوگوں کو پسند نہیں آیا جمعہ کا دن, تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جمعہ ہمارے کو پسند نہیں ہے, ہفتہ ہمارے کو دے دو. ان لوگوں نے خود کیا کیا, چوائس کیا, ان میں سے انتخاب کیا اور فرمایا کہ جمعہ کا نہ کو ہمارے کو ہفتے کو ہونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے کا دن ان کے لیے طے کر دیا کہ پورے کاروبار وغیرہ پورے چھوڑ دینا, بس وہ دن اللہ کی عبادت کرنا. کون طے کرے یہ؟ ان لوگوں نے خود انتخاب کیا کہ ہم کو یہ دن چاہیے, ہم اس دن عبادت کریں گے اور اس دن کا احترام کریں گے. اس دن ہم اپنا کاروبار وغیرہ کچھ نہیں چلائیں گے. طے ہو گیا. کچھ دن تو اس دن کا احترام کرتے رہے, کاروبار وغیرہ ان کا ساحلی علاقوں کا کاروبار ہوتا ہے, مچھلی پکڑنا, شکار کرنا, جیسا مارکیٹ میں بیچنا. سمندر کے کنارے رہنے والے کرتے کیا, ان کا تو یہی کاروبار تھا کہ شکار کرو مچھلی کا اور پھر اس کو مارکیٹ میں بیچو. یہ ان کا کاروبار تھا, ان کا ذریعہ معاش یہ تھا. کچھ دنوں تک تو وہ ہفتے کا احترام کرتے رہے. ہفتہ جو ہی آتا اپنا کاروبار جیسا چھوڑ دیتے, بس اس دن اللہ اللہ عبادت, جو اس زمانے میں عبادت کا جو بھی طریقہ رہا اس کی بات سے عبادت کرتے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آزمائش کا دروازہ کھولا. آزمائش کا دروازہ ایسے کھولا کہ اتوار سے لے کے جمعہ تک پانی میں ایک مچھلی نظر نہیں آتی. اتوار سے لے کے جمعہ تک ایک مچھلی نظر نہیں آتی. وہ اتوار سے لے کے جمعہ تک پورا جال ڈال کے پوری کوشش کر لو, اکا دکا کوئی آ گیا. اور جو ہی ہفتے کا سورج طلوع ہوتا پورے پانی کی سطح کے اوپر مچھلیاں ہی مچھلیاں, کوئی اچھل رہی, کوئی ڈائف لگا رہی, کوئی بھی صاحب, یہ آنکھوں کے سامنے, بھوکے کے سامنے. اگر صاحب روٹی کا پیڑا بھی بتاؤ تو وہیں سے لال ٹپکے. اب یہ تو شکاری آدمی ہے, اور جہاں دیکھا بے قابو. یہ آزمائش کا دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کھولا. ہفتہ جو آتا پورے پانی کی سطح کے اوپر مچھلیاں ہی مچھلیاں. ان لوگوں نے خود طے کیا تھا کہ ہفتے کا دن احترام کا بھی عبادت کریں گے. اب نہ اگلتے بن پڑے نہ نکلتے بن پڑے, پکڑ بھی نہیں سکتے, شکار بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ ہفتے کا دن ان لوگوں نے عبادت کے لیے طے کر لیا. اللہ سے وعدہ لے لیا کہ ہم ہفتے کے دن عبادت کریں گے, اور چھوڑیں گے تو پھر یہ مچھلی جائے گی تو کھائیں گے کیا. کچھ دنوں تک تو خاموش رہے, لیکن ان میں سے ایک نے ہیلا یہ نکالا, جمعہ کی شام میں جب رات کا بالکل آخری پہر ہوتا تو جا کے پورا جالا ڈال کے آتا. اب خالی سورج نکلے تو ہفتے کا دن آتا, تہجد کے ٹائم جا کے جالا ڈال دے کے آ جاتا. ہفتے دن کچھ, اب جالا ڈالنے کے بعد مچھلی تو پھنسے گی پکا. ہفتے کا دن وہی پورے مچھلیاں آ جاتے اور جس سال اس کے اندر پھنس جاتے. اب اتوار ہفتے کا دن گزرتے, اتوار کے دن صبح صبح جانا, جالا کھینچنا ختم, ہیلا نکالنا. ہفتے کے دن احترام کرنا ان کے اوپر ضروری تھا. ان لوگوں نے ہیلا کیا, ایسی تدبیر نکالی کہ شکار وہ ہفتے کو ہی ہو رہا تھا, لیکن تدبیر یہ نکالی کہ جی صاحب منہ اندھیرے اس کے اندر جالا ڈال دو اور پھر اس کے بعد میں دن گزرنے کے بعد میں جالا کھینچ لو. ترتیب تو بڑی اچھی ہے ماشاء اللہ, ہر ایک کے سمجھ میں آ رہی ہے. اتنا بہترین طریقہ ہے مول صاحب کہ وہ بھی حکم بھی برقرار ہے اور اپنا مال بھی برابر آ رہا ہے. سبحان اللہ ہے. ہم تو لنچم رشوت بول کے تو نہیں لیتے بھائی, چائے پانی کا خرچہ ہے صاحب کو دینا پڑے گا, اوپر سے نہیں تو نیچے سے لاؤ. ہم تو نہیں لیتے صاحب, چائے پانی کا خرچہ ہے بس, اور کیا ہے.
کام تمہارا نکلنا دو جو ہم نہیں لیتے ہو، بڑے صاحب کو دینا پڑے گا۔ ماشاءاللہ یہ بھی آ رہی ہے، تنخواہ بھی گھٹ ہے اور اوپر نیچے سے کام بھی چل رہا ہے مال پانی کا، بڑے خوش ہیں کہ صاحب ہم رشوت تو لیتے نہیں، بڑے صاحب کے ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا تھا، بڑے خوش ہو۔ کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ جن کے پاس جالا نہیں تھا ان لوگوں نے خریب میں بڑے بڑے گڑھے کھودے تو سمندر کے جو ہے علاقے میں جن لوگوں نے بمبئی جا کے ساحل دیکھا ہوگا، پانی کی لہر جب اٹھتی ہے تو دور تک پانی آتا، پھر پانی اندر چلے جاتا، گڑھے کھودے بڑے بڑے۔ اب وہ پانی کی ہفتے کے دن تو پورے مچھلیاں، اب پانی کی لہر اٹھی تو وہ لہر کے ساتھ جتنے مچھلیاں وہ گڑھے میں گرے، جیسے گڑھے میں گرے اوپر سے ڈھکن لگا دیا، واپس نہیں جائے، بس اب کچھ نہ، مچھلی کو چھیے کیا نہیں، گڑھے کے اوپر ڈھکن ڈالے کل، بڑا خوش ہے ہم تو چھیے نا صاحب، ہاتھ میں لانا پاؤں میں کچھ نہیں کیا، خالی ڈھکن ڈالے بس اس پہ، جیسے پانی کی لہر اڑتی اس میں مچھلیاں گرے، اوپر سے ڈھکن ڈالا، ہاتھ پوچھ لے کے بڑے خوش ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ پھر اتوار کے دن صبح میں وہ نکال لیتے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہفتے کا احترام برقرار رکھا، کام بھی اپنا نکالا۔ جب اس طریقے سے کرنے لگے اس قوم کے اندر 3 حصے ہو گئے، ذرا غور سے سنیے، یہ سونے والوں کو ذرا اٹھائیے، اللہ کے گھر میں آج دین کی بات سنو تو کیا سوچے، زندگی بھر خبر میں جانے کے بعد تو اتنا سونا ہے وہاں جی صاحب جو بس کوئی اٹھانے والا ہی نہیں ہے، ایمان والے کے پھر ایسا سونا نصیب ہے، نم کنوم العروس، فرشتے بولیں گے سو جا، جیسے پہلے رات کی دلہن سو جاتی ہے، سو جا، کوئی تیرے کو ڈسٹرب کرنے والا رہے، سونا ہی سونا ہے وہاں۔ اب سونا ایسا بڑا لمبا سونا، یا اللہ کے گھر میں کم از کم اللہ کی بات سنو، اس میں اپنے ایمان کی تازگی ہو، اپنے غلطیوں کا جی صاحب اعتراف ہو، اللہ کے دربار میں کچھ لینے آئے تو یہاں بھی اونگ گئے تو کیا ملے گا، راشن لین میں ٹھہرے ہوئے ہو اور وہاں جی صاحب پہلے بھی کہ وہاں بھی سو جائے تو تیرا نمبر آئے گا، دھکا دے کے آگے نکل جائے گا دوسرا ہے، تمہارا نمبر تو پیچھے لگتا چلا جائے گا۔ تو 3 آدمی ہو گئے صاحب، ایک تو وہ جو شکار کر جا بھائی جا کہاں کا لگایا، مچھلیاں نہیں تو ہمارا روزگار چل رہا کیسا، پیٹ کے واسطے، پیٹ کون بنایا، اللہ نے بنایا، جب اس کی فکر نہیں گئی تو کیسا، جا بھائی جا، شکار حلال اعلان کرنے لگے، وہی جالے ڈالنا، اندھیرے منہ گڑھے کھودنا، یہ صاحب پکڑنا۔ ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جن لوگوں نے ان کے اس عمل کے اوپر انگلی اٹھا، کہا کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے وعدہ کیا کہ ہفتہ کے دن شکار نہیں کرے گا، اگر تو اس طریقے سے ہیلے بہانے کر کے اگر تو اس کام کو کرے گا اللہ کا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور خدا کا قہر جب اترتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ توبہ کر، توبہ، ایسا کام مت کر۔ یہ پوری سختی کے ساتھ روکتے اور وہ پوری سختی کے ساتھ الٹا جاؤ، جا بھائی جا، تمہارا کام ہم کو کرنے دو، کائے کو روکتے بات۔ تیسرے کچھ وہ لوگ تھے خاموش رہے، تماشا دیکھ، ان کو بول کے فائدہ کیا ہے، لوگ تو سنتے نہیں، مانتا ہی نہیں مانتا، بولنا کہیں کو ایسے لوگوں کو جو سنتے نہیں تو بولنا کہیں کو۔ کچھ تیسرے وہ کچھ لوگ تھے جو بالکل خاموش تھے، نہ نکو کرو بول کے بولنے تیار نہیں، بلکہ الٹا ان لوگوں کو بولتے، کائی کو بولتے میاں، سنتے ہو لگا، سنتے تو نہیں، مانتے تو نہیں، کائی کو بولنا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے ایسا کام کر رہے جو خدا کے غضب کو دعوت دے، آج نہیں تو کل تو اللہ کا عذاب اترتا۔ لیکن یہ جو افراد تھے جو روکنے والے تھے، یہ برابر ان کو سمجھاتے مت کرو، کہیں اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا۔ ان کے سمجھانے کے بعد جب وہ لوگ نہیں مانے، ان لوگوں نے اپنے گھر الگ کر لیے، بھائی ہم یہاں نہیں رہتے، ہم دور رہتے ہوئے اپنی جھوپڑیاں وغیرہ دور کر لیے، تم ادھر رہو، پکڑو، خوب کھا، مزے کرو، ہم نہیں آتے، ہم الگ اپنے گھر الگ کر۔ انہوں اپنے گھر الگ کر لیے، یہ صاحب وہ شکار کرنے والے، وہ جالا ڈالنے والے اندھیرے منہ، وہ گڑھے کھود کے بھی صاحب مچھلیوں کو پکڑنے والے مرنے میں کرتے رہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک دن رات میں سوئے، اللہ کا قہر ٹوٹا ان کے اوپر۔ اللہ کا قہر کیسا ٹوٹا؟ دنیا کے اندر بہت کم قومیں ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب اتارا۔ عذاب کی ایک شکل ہوا کے ذریعے سے ختم کرنا، عذاب کی ایک شکل طوفان کی ہے، عذاب کی ایک شکل زلزلے کی ہے، عذاب کی ایک شکل چیخ کی ہے۔ یہ اللہ کے عذابات کی مختلف شکلیں ہیں۔
لیکن اس قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عذاب اتارا وہ قیامت تک کے واسطے لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ زلزلہ نہیں آیا، طوفان نہیں آیا، ہوا نہیں چلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے چہروں کو جو جتنے جوان بچے تھے ان سب کو اللہ نے بندر بنا دیا۔ ان سب کو کیا کیا اللہ نے؟ بندر بنا دیا، دم والے بندر، اور جتنے بوڑھے تھے سب کو سور بنا دیا۔ پڑھو قرآن، ناول پڑھتے پڑھتے بال سفید ہو گئے، کبھی اللہ کا کلام بھی اٹھا کر دیکھو کیا لکھا اللہ تبارک۔ وہ تو خالی ایصال ثواب کی کتاب بن کے رہ گئی، جب پڑھے تو ایصال ثواب نے تو بن کر کے اس کو طاقتے ہوئے رکھ دیا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه، جب ان لوگوں نے ہمارے منع کردہ کام میں کر گزرے، کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے ان کے اوپر قہر کا حکم نازل کیا اور کہا کہ ذلیل سور اور بندر بن جاؤ۔ رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سوئے تو جتنے جوان تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور جتنے بوڑھے تھے سب کو سور بنا دیا۔ صبح ہوئی، یہ لوگ دیکھے کیا بات ہے، آج کچھ ہلچل نظر نہیں آ رہی، روز صبح ہوتے شور ہنگامہ، باہر نکلنا، کاروبار۔ وقت گزرا، بڑا وقت ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، دیکھو سناٹا چھایا ہوا ہے۔ فصیل کے اوپر جی صاحب جو ہے چڑھ کے جب دیکھا تو اندر کچھ بندر ہیں، کچھ سور ہیں، بچے، مرد، عورتیں سب پہچانے جاتے تھے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ فلاں صاحب کا بچہ ہے، فلاں صاحب کی عورت، پہچانے جاتے تھے کہ فلاں 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 فلاں۔ دروازہ کھولا، یہ لوگ اندر گئے روکنے والے، اور کہا کہ جیسے یہ لوگ اندر گئے وہ بندر اور سور ان کے پیروں میں آ کے اپنا منہ ملنے لگے، ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، ہمارے اوپر اللہ کا قہر ٹوٹا۔ وہ برابر بولتے، ہم نے منع نہیں کیا تم کو، اللہ کے قہر سے ڈرایا تھا، تم یہ کام مت کرو، ہماری بات نہیں مانا، ہماری آواز کو دھتکارا تم نے، ہماری باتوں کو سنی کی، آج اس نوبت پہ پہنچے۔ وہ اعتراف کرتے، سر ہلاتے، پیروں میں یہ اللہ کا قہر ہوتا، یہ اللہ کا قہر اترا۔ 3 دن زندہ رہے صرف یہ بندر اور سور، اتنے ایریے کے اندر ہی رہے، 3 دن تک زندہ رہے، 3 دن کے بعد سب کے سب مر کے ختم ہو گئے۔ یہ اصول سنیے اور ذہن میں رکھیے گا کہ معذب قوم جس کے اوپر اللہ کا عذاب اترتا ہے وہ 3 دن سے زیادہ دنیا میں زندہ نہیں رہتے، 3 دن کے بعد سب کے سب ختم ہو گئے۔ اب اس واقعے میں دیکھیے یہ قوم بچی کیوں، وہ قوم قہر میں مبتلا کیوں ہوگی، یہ ہے اصل غور کرنے کا مقام۔ یہ قوم اس لیے نہیں بچی کہ یہ ان کے رشتہ دار تھے، یہ قوم اس لیے نہیں بچی کہ اپنے گھر الگ کر لیے، یہ قوم اس لیے نہیں بچی کہ جی صاحب یہ لوگ جوان تھے، اس لیے نہیں بچی کہ یہ مالدار تھے، یہ صاحب اقتدار تھے، اس لیے یہ نہیں بچی صرف اس بنیاد پر کہ ان کو غلط کام سے روکا، ان کو ڈرایا، ان کو منع کیا، ان کو اللہ کے عذاب کی بھی بات جو ہے ان کے سامنے تفصیل رکھی اور ان کو اس کے غلط کام کے اوپر ٹوکا، یہ مت کر مت کر مت کر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ٹوکنے کی برکت سے یہ بچ گئے، نہ ماننے کے حساب نحوست سے وہ ختم ہو گئے۔ جو آدمی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے اور اس کے اوپر ٹوکتا ہے تو ٹوکنے کی وجہ سے یہ اللہ کی پکڑ سے بچ جاتا ہے، اللہ کے قہر سے بچ جاتا ہے۔ قسم لے لو قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، پانی نہا کر آئے ہو، صاف ستھرے ہو کر آئے ہو، کپڑے بدل کے آئے ہو، نماز کے ارادے سے آئے ہو، اللہ سے لینے کے ارادوں سے آئے ہو، قسم کھا کے یہ بتاؤ ہمارے آنکھوں کے سامنے گھر میں ٹی وی چل رہی ہے، کبھی کوئی باپ اپنی اولاد کو اس گناہ کے کام سے روکنے کا دل میں خیال میں لایا؟ عورت بے پردہ پھر رہی ہے، کبھی دل میں خیال بھی آیا کہ عورت کو پردے کی تلقین کروں؟ بچے بے نمازی گھر کے اندر ہے، کبھی
نہیں بولا اور قسم ہے نہیں بولتے ہم گھر کے اندر، پھر نماز کی نحوست سے ہم کیسے بچیں؟ کہ پکڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نماز چھوڑنا گناہ ہے نہیں ہے؟ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو عمدن جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ میرے بول نہیں ہے، سرکار کے بول ہے۔ بیوی نماز چھوڑ رہی ہے، جوان بچے نماز چھوڑ رہے ہیں، بالغ بچیاں نماز چھوڑ رہی ہیں، کون ان کو بولنے والا ہے؟ ان کے کپڑوں کی فکر تم کر رہے ہو، ان کے کھانے کی فکر تم کر رہے ہو، پھر ان کی قبر کی فکر کون کرنا؟ ان کو دوزخ سے بچانے کی فکر کون کرنا؟ ان کو اللہ کے قہر سے بچانے کی فکر کون کرنا؟ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کون کرنا؟ جبکہ سرکار نے کیا ارشاد فرمایا؟ من رأى منکم، تم میں سے جو بھی کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے، نماز کا چھوڑنا گناہ تھا، روکا تم نے، پھر اس کے وبال سے تم کیسے بچو؟ ہزاروں کا کما کے بھی برکت نہیں ہے، ہزاروں کا، 10-10 ہزار مہینے کو نوٹ گن رہے ہیں، اور پھر وہی دیو اللہ دلاؤ اللہ۔ یہ نحوست کیوں آئی؟ اٹھا کے دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز کو چھوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی پکڑ یہ کرتے ہیں، اس کی روزی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ میرے بول نہیں ہے، سرکار کے بول ہیں، فضائل اعمال اٹھا کے دیکھو، اس کے اندر کھلے الفاظ میں حضرت شیخ نے حدیث نقل کر دیے۔ پہلا وبال، پہلی نحوست، پہلا اثر، پہلا قہر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے نمازی کے اوپر یہ اترے گا، اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ جب اللہ روزی تنگ کر دے، کروڑ روپے بھی رکھ کے تیرا روزی میں برکت نظر دیا۔ ہاں تو دیکھ لے، گنتے رہا تو مہینے کو مہینہ، پہلی کو پہلی، نوٹوں کے نوٹ گن، لیکن تیری روزی میں برکت نہیں ملنے والی۔ کیوں؟ یہ نحوست نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ مرد چھوڑا نحوست، عورت چھوڑی نحوست، بچے چھوڑے نحوست، محلہ چھوڑا نحوست، گلی والے چھوڑے نحوست۔ اس نحوست سے تم بچو گے کیسے؟ اس سے بچنے کے لیے کیا تدبیر ہے؟ اس کے بچنے کی ایک ہی تدبیر ہے، جیسے ان لوگوں نے تدبیر سے اس اللہ کے قہر سے بچ گئے، کوئی ایک تدبیر ہے، دوسری کوئی تدبیر نہیں۔ یا تو گھر الگ کر دو، بیوی کو الگ گھر میں رکھ دو اور بول دو میری بات نہیں مانتی تو میں تیرے ساتھ نہیں رہتا۔ بچوں کو توتوں کے الفاظ سے بول دو کہ جب میری بات نہیں مانتے تو میں تمہارے ساتھ نہیں رہتا، جیسے کہ ان لوگوں نے کیا۔ یا پھر ان کو آمادہ کرو نماز کے اوپر، ان کو ابھارو عبادت کے اوپر، ان کو جیسا جو ہے ترغیب دلاؤ گناہ کے چھوڑنے کے اوپر، یا تو یہ کرے یا تو وہ کرے۔ یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام نعروں سے دکھنے والے نہیں ہیں، ہم نے خوب نعرے لگا لیے، لیکن نعروں سے کچھ تبدیلی آئی؟ زندگی میں کچھ تبدیلی آئی؟ گھروں میں برکت آئی؟ گھروں کی نحوست دور ہوئی؟ کب دور ہوگی نحوست؟ اس کا وبال ہے کہ ہم نے نہیں عن المنکر کا جو فریضہ ہمارے اوپر دیندار ہونے کی حیثیت سے، کلمہ پڑھنے والے ہونے کی حیثیت سے، سرکار کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے کاندھوں پر ڈالا گیا تھا، ہم نے اس سے حساب کی جو ہے پہلو تہی کی اور منہ موڑا، نتیجے میں بوال ہم بھگت رہے۔ ایک مثال دیا میں نے نماز کی، ورنہ کتنے گناہ ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ باپ کو پتا ہے کہ بیٹا پتے کھیلنے کا عادی ہے، باپ کو پتا ہے کہ جی صاحب یہ شراب پینے کا عادی ہے، کبھی بات جھوٹے منہ سے بول رہا؟ کیسے بولے گا جب وہ خود دارو پی کے گھر کو آتا ہے، جب وہ خود اسی بیٹے سے شیشہ منگاتا ہے، جب وہ خود گھر کے اندر پی کے گڑبڑ کرتا ہے، تو یہ اولاد کو کیسے بولے گا؟ مجھے معاف کیجیے گا اس طرح گفتگو کے اوپر۔ آج ہمارے گھر، ہمارے گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے شہر اللہ کے قہر کے اندر ڈوب رہے ہیں۔ پھر نحوست نہیں تو اور کیا ہوگی؟ برکت کہاں سے آئے گی؟ ارے برکت کپڑے پہن لینے سے نہیں آتی، ہوٹل لسٹ کے اندر نام لکھا لینے سے نہیں آتی، خالی ٹوپی لگا لینے سے نہیں آتی، ذمہ داری پوری کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے برکت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں کیا کہا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ،
اے آدمی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، وَأْمُرْ، حکم دے، حکم کس کو؟ اہلک، اپنے گھر والوں. کس کو؟ اپنے گھر والوں. جا کھڑے کے تقریر کرنا آسان، گھر میں جا کے بیوی کو بولنا مشکل ہے. گھر والی کو بول. تیری سرداری اور تیرا بڑاپن یہ نہیں ہے کہ باہر کھالا جھٹک کے کام کرے، تیری بڑائی اس میں ہے کہ تو اپنی گھر والی کو نماز کا حکم دے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تو اپنے گھر والے کو نماز کا حکم دے. قسم لے لو کتنے گھر انگلیوں پہ گنے چنے نظر آئیں گے جس صاحب جو نماز گھر والوں کو تنبیہ کرتے ہیں، ورنہ کہیں نظر نہیں. اب اس کے وبال سے پورا معاشرہ متاثر ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جی صاحب نہیں عن المنکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ تم اللہ کے قہر سے بچ جاؤ گے، تم اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. جو عذاب اللہ کا اتر رہا ہے اس سے تم محفوظ رہو گے. کب؟ جبکہ تم روکو، منع کرو. آج ایک غلط فہمی عام طور پر سب مسلمانوں میں یہ پھیل گئی، وہ بولنا مل صاحب کا کام ہے، ہمارا ہے کیا؟ مل صاحب بولنا، تو وہ روکنے کی ذمہ داری مل صاحب کے طبقے کو دے دی. ہم آزاد. مرد کو سونا پہننا حرام ہے، جیسے سور کھانا حرام ہے ویسے سونا پہننا حرام. کتنے انگوٹیاں مرد لگا رہے ہیں؟ کتنے مرد لگا رہے ہیں؟ چلے میں جب بچہ رہتا جب سے سونا ڈالے تو مرے قبر میں گئے تک سونا. نانی لا رہی ہے، جیسا پھپھو لا رہی ہے، کیا ہو؟ بچے کا چلا ہے، انگوٹی لگ جا رہے. ارے بچے کو سونا پہننا حرام، گود میں جب اسے حرام کام میں مبتلا کر رہا ہوں. بڑے ہو گئے، یہ انگلی کو الگ، یہ انگلی کو الگ، یہ انگلی کو الگ. یاد رکھو بعض گناہ ایسے ہیں سو بھی رہے ہو تو بھی گناہ میں ملوث. دو گناہ ہیں صاحب، دو گناہ ایسے ہیں تم سو جاؤ تو بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، تم بیٹھو بھی تو گناہ لکھا جا رہا ہے، تم کھاؤ تو بھی گناہ لکھا جا رہا ہے، تم پیخانے میں بھی جاؤ تو گناہ لکھا جا رہا ہے. دو گناہ. ایک سونا پہننے کا، جب تک سونا رہو، سونا پہن کے سو رہا، اللہ کی نافرمانی، گناہ لکھا جا رہا برابر. اللہ کا نافرمان، اللہ کا نافرمان، اللہ کا نافرمان. پیخانے میں گئے بھی تو اللہ کے نافرمان، سو گیا بھی تو نافرمان، کھایا بھی تو اللہ کا نافرمان، نوکری کرنا بھی تو اللہ کا نافرمان، گھر میں رہے، بازار میں رہے، کہیں بھی نہ اللہ کی نافرمان رہے. دوسرے داڑھی کاٹنا، 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں لکھا جائے. 24 گھنٹے کسی ایک سیکنڈ کے واسطے بھی اللہ کی فرما برداری میں نام نہیں آتا. 24 گھنٹے سو جائے، کھا، اٹھ، چل، پھر کاروبار کر، کچھ بھی کر، 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں لکھا جائے گا. ہے بچنے کا کوئی طریقہ؟ منع کرے تمہارے کہیں بجھی تم رکھ لیے نا بچے کائی کو بول رہے ہیں؟ اس کے واسطے بول رہے ہیں بابا. وہ ہوتا تیرے اوپر، تیرے خیر خواہ ہے بولنے والے، تیرے دشمن نہیں ہے. تیرے کو تیری اچھائی اور تیری بھلائی بتانے والے تیرے دشمن نہیں ہے، تیری بھلائی کے اوپر تجھے آمادہ کرنے والے، ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے. اس لیے کہ تو اللہ کے قہر میں نہ آ جائے، کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹے، اس لیے تجھے بتایا جا رہا. بولو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، کبھی کسی کو روکا؟ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ سنو ذرا، جب یہاں تک آئے ہو قرآن کیا کہتا ہے؟ پڑھو قرآن پڑھو. قرآن کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ہو نوجوانوں سنو ذرا، وَلَا تَعَاوَنُوا. اگر عورتوں تک ہماری بات پہنچے عورتیں بھی سنیں، ان کا علاج تو عورتوں سے ہوگا. کیا ہے؟ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. گناہ کے کام میں تعاون نہیں کرنا. تعاون کرے تو گناہ کرنے والے کو جتنا وبال ہے تعاون کرنے والے کو اتنا گوا. بابا داڑھی کھوٹنے کے واسطے ریزر منگا رہی، بیوی بولا تم جا کو لا لو، ہم نہیں لاتے. اب تمہارا علاج تو ایسے ہی ہوگا. بیٹے کو بولا ریزر لا جا، کاہے کو؟ داڑھی کھوٹنے میں نے لاتا. علاج ہوگا. کیوں؟ اس میں پانی لا کے دینے والا، اس میں ریزر لا کے دینے والا، اس میں تعاون کرنے والا جتنا گنہگار
لا کے دینے والا ہوتا ہے۔ تم ایک گناہ کر رہے ہو، بیوی گناہ میں شریک، بچے گناہ میں شریک، سب گناہ میں شریک۔ بولو آخر کب اللہ یاد آئے گا؟ کب قبر کی فکر پیدا ہوگی؟ کب اللہ کے سامنے سرخر ہونے کی جی صاف فکر پہ؟ کبھی تو توبہ کرو۔ آخر کب کے لیے اٹھا کے رکھے ہو توبہ؟ اس وقت جب تک زبان نہیں چلتی، اس وقت کے واسطے جب کہ ہاتھوں پیروں میں چلنے کی طاقت، کب کے لیے؟ یہ فرض ہے ہمارا، ہم سرکار کے غلام ہیں، ہم کو یہ بھروسہ ہے کہیں بھی کام نہیں نکلے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہمارا کام بنے گا، ہے نہیں ہے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ سرکار کی شفاعت سے کام بنے گا، یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ زور سے بولو، عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ یا سرکار کی شفاعت کے بغیر بھی کوئی چور راستہ ہے، چھوٹا دروازہ وہاں سے کام نکال لینا؟ کسی کا نہیں چلتا۔ انبیاء نفسی نفسی بولیں گے تو وہاں کون دوسرا تمہارا کام نکالے؟ کوئی نہیں نکالے۔ سرکار کی شفاعت سے کام بنے گا۔ جب سرکار کے راستے سے ہمارا کام بن رہا تو سرکار کی داڑھی سے ہم کو سوچو نا، اکیلے میں بیٹھ کے سوچو، پتا چلے گا اب تک جو ہو گیا ہو گیا۔ توبہ کرو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں۔ توبہ کس کا نام ہے؟ اس کا نام توبہ نہیں ہے، سن لو کان کھول کر، کالوں کو مار لینا، ایک گال تھپ تھپانے کا نام یہ نہیں ہے توبہ۔ یہ تو بچوں والی توبہ ہے، جیسے بچے کرتے ہیں توبہ کر، توبہ آئندہ سے پیسے مانگتا کا نہیں مانگتا ہوں، جان نہیں مانگتا، توبہ کر لیا، توبہ کر لینا، اب جو پیسے توبہ کر کے پھر پیسے مانگتا ہوں، بچوں والی توبہ۔ توبہ نام ہے فی الفور، جس کام کو تو غلط سمجھا وہ کام چھوڑ۔ توبہ کا ایک آئندہ کبھی وہ کام نہیں کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ دوسرا جز، اور اس کی تلافی کرنا، جو ہو گیا اس کی تلافی کرنا، یہ تیسرا جز۔ تو یہ تین کام کرے تو توبہ ہوتی۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ نماز پڑھ لے کے آمین آمین کرتا اللہ میاں بول لے چلے گئے، باہر جاتے پھر ویسے یہ توبہ نہیں، ہماری توبہ خود قابل توبہ ہے۔ اب نہیں کرنے کا وبال کیا ہے؟ اگر ہم نے نہیں علی منکر کی ذمہ داری پوری نہیں کی، وقت نہیں ہے اتنی تفصیل بتائی جائے، اتنی بات تو آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ اگر ہم گناہ کو ہوتا ہوا دیکھیں تو ہم روکنا ہمارا فرض ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستوں میں بیٹھو، تمہارا فرض ہے اگر کوئی گناہ کا کام ہوتے ہوئے دیکھو نہیں علی منکر، تم اس کو روکو، تمہارا فرض محمد کا غلام ہے تو اپنی جیسا غلامی کا حق ادا کر کے بتا دے کہ میں محمد کا غلام، نہ گناہ کرتا ہوں نہ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھتا ہوں۔ یہ ہے 5 حق۔ ایک مہینے سے مسلسل آپ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کی تشریح سن رہے تھے، اس سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا دین کا علم کتنا وسیع ہوتا ہے، دین کا علم کتنا وسیع ہوتا ہے اور اس کے کیسے گوشے ہوتے ہیں۔ یہ سب کب آئے گا بولیے؟ دین کا علم پڑھنے سے آئے گا۔ دین کا علم پڑھے تب آئے گا نا بھائی۔ اور ہم تو بچوں کو اب ڈالیں گے کہاں؟ جہاں دین کی ہوا بھی خراب کر دیتے ہیں وہاں ہم بچوں کو ڈالیں گے۔ اس لیے یہ زمانہ بھی اب بچوں کے شریک کرانے کا ہے۔ آپ حضرات اپنی تربیت کی فکر کریں، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کریں، کم از کم دین کے علم کا ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، اس بڑوں کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے انتظام ہو، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی کیا تفصیلات ہے، کون سے کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، کون سے کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ تفصیل معلوم نہیں ہے تو آدمی لائے بھی میں بہت گناہ کرتا، نہیں معلوم تھا بہت سے لوگ کرے، لیکن جب معلوم ہو گیا توبہ۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو مرتے دم تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے اور قرآن کے سمجھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر ایک کے حق کو ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، دین پر، ایمان پر اور اسلام پر من مٹنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، حادثات کی موت سے، بیماریوں کی موت سے، اچانک موت سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ایمان والی موت اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، مرتے دم تک ایسے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے اللہ کا رسول راضی ہوتا ہو
حشر کے میدان میں سرخروئی ملتی ہو، اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت نصیب ہوتی ہو، ایسے کام کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ گناہ کے کام سے، نافرمانی کے کام سے، غضب کے کام سے، قہر کے کام سے، اللہ کے جلال کو بھڑکانے والے کاموں سے اللہ تعالیٰ پورے معاشرے کی اور ہماری حفاظت فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔